دیکھتے ہی دیکھتے ایک ہفتہ بھی گزر گیا۔ بارات سے ایک دن پہلے مزمل نماز پڑھ کر نکلا۔ وہ کھڑکی میں کھڑی تھی، مرجھائے ہوئے سرخ گلاب کی طرح۔ اس دن اس کی آنکھوں میں اداسی تھی، خاموشی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کوئی عبارت نہیں تھی جسے مزمل پڑھتا، صرف حجر کے سندیسے تھے۔ مزمل نے ایک نظر دیکھا اور چل دیا۔ وہ ماسٹر محمود کے دروازے کے آگے سے گزر رہا تھا۔ ایک آواز نے اس کے قدم روک لیے، بیٹا اندر آ جاؤ۔ ختم۔ مریم بی بی نے ارد گرد کا جائزہ لیتے ہوئے مختصر بات کی اور دروازے سے اندر ہو گئی۔ گلی میں کوئی نہیں تھا۔ مزمل شش و پنج میں مبتلا تھا۔ لمحہ بھر اس نے سوچا، پھر وہ بھی دروازے سے گھر کے اندر چلا گیا۔ بیٹھو بیٹا۔ مریم بی بی نے ڈرائنگ روم میں مزمل کو بٹھایا۔ مزمل جھجکتے جھجکتے بیٹھ گیا۔ کل رات کو ماہم کی بارات ہے۔ آج پچھلے ٹائم مہمان آنا شروع ہو جائیں گے۔ کچھ مہمان رات کے آ چکے ہیں، انہیں میں نے گاؤں والی حویلی میں ٹھہرایا ہوا ہے۔ کل سے تم یہاں نہیں آؤ گے۔ مریم بی بی نے تفصیل بتانے کے بعد فرمان جاری کیا۔ مزمل نے اعتماد سے نظریں ملا کر پوچھا، اس لیے کہ کل سے وہ کھڑکی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گی؟ مریم بی بی نے سخت لہجے میں جواب دیا، حاضری میں دیدار کی شرط نہیں ہوتی۔ مزمل نے میم و لت 674 دال بے ہو کر کہا، ادب والے حکم عدولی نہیں کرتے۔ مریم بی بی نے کرخت لہجے میں بتایا، بے وفائی کے علاوہ سب حکم مانوں گا۔ مزمل نے عاجزی سے اپنی بات کی، وفا کا دم بھرنے والے محبوب کو بدنام نہیں کرتے۔ مریم بی بی نے دانت پیستے ہوئے اپنی سنائی، اس کی بدنامی نہ ہوئی ہے نہ ہوگی، یہ میرا وعدہ ہے۔ مزمل نے یقین دلانے کی کوشش کی، کب تک یہاں آتے رہو گے؟ مریم بی بی نے روکھے لہجے میں پوچھا، اب تو میں یہاں سے جانا ہی نہیں چاہتا، سوچ رہا ہوں یہیں شفٹ ہو جاؤ۔ مزمل نے لرزتی آواز میں اپنے دل کا حال سنایا۔ کس لیے؟ مریم بی بی نے برہمی سے کہا، تاکہ اس کھڑکی کو دیکھتا رہوں۔ مزمل نے دھیمی آواز میں عرض کی، بند کھڑکی کو دیکھنے کا فائدہ؟ مریم بی بی نے طنز کیا، محبت میں فائدہ نقصان نہیں دیکھا جاتا۔ مزمل نے دکھی آواز میں کہا، اب تو ہر چیز میں فائدہ نقصان دیکھا جاتا ہے۔ مریم بی بی نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بتایا، میں تاجر ہوں، صرف تجارت میں فائدہ نقصان دیکھتا ہوں، محبت میں نہیں۔ مزمل نے اپنی صفائی دی، کرتے تجارت ہو اور باتیں محبت کی؟ مریم بی بی نے طنز کیا، محبت کے ساتھ تجارت کرتا ہوں، تجارت سے محبت نہیں کرتا۔ مزمل نے آنکھیں ملاتے ہوئے اطلاع دی، باتیں اچھی کر لیتے ہو۔ مریم بی بی نے طنز کے ساتھ تعریف کی، محبت نے سکھا دی ہے۔ مزمل نے دل پر پتھر رکھ کے مسکراتے ہوئے کہا۔ مریم بی بی کو مزمل کی مسکراہٹ پر تھوڑا سا غصہ آ گیا۔ وہ غصے میں بولی، دیکھو مزمل صاحب، ہم نے محبت کافی کھیلی، اب حقیقت کی دنیا میں واپس آ جاؤ۔ میں نے کہا نا کل سے تم یہاں نہیں آؤ گے، بس۔ مریم بی بی نے گھن گرج کے ساتھ اپنا فیصلہ سنا دیا، آپ ماں بن کر حکم دے گی تو میں مان لوں گا، اگر چودھرائن بن کر کہے گی تو؟ مزمل نے شائستگی سے کہہ دیا۔ تو کیا؟ مریم بی بی نے تیور دکھاتے ہوئے پوچھا۔ تو کچھ نہیں، مزمل پھر اسی طرح مسکرا دیا، تم مجھے سمجھتے کیا ہو؟ مریم بی بی نے گھوڑی ڈالتے ہوئے پوچھا، اس کی ماں اور اپنی ماں جیسی نہیں آپ کو اپنی ماں مانتا ہوں۔ مزمل کو نمل حیدر کی بات یاد آ گئی تھی۔ اس نے مریم بی بی کا اقبال بلند کرتے ہوئے ادب سے کہا تھا، یہ اس ختم اس کیا لگا رکھی ہے، اس کا ایک نام بھی ہے، وہ کیوں نہیں لیتے ختم؟ مریم بی بی نے ٹٹولتی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، اس کا نام صرف دا میں لیتا ہوں۔ مزمل نے الفت کے ساتھ بتایا، دا میں کیوں لیتے ہو اس کا نام؟ مریم بی بی نے حق جتاتے ہوئے پوچھا، اس کے لیے کہ ادا کرنے کے لیے آپ کی اجازت نہیں دال رکار۔ مزمل نے صاف گوئی سے کہہ دیا، کیا ادا کرتے ہو اس کے لیے؟ مریم بی بی نے کچھ نرمی سے پوچھا، یا اللہ ماہم کو وہ صحت عطا فرما جس کے بعد بیماری نہ ہو۔ مزمل نے عقیدت سے بتایا، اشعار ٹھیک کہتی ہے، تم دونوں واقعی پاگل ہو۔ مریم بی بی نے فوراً اپنا لہجہ اور رویہ بدل لیا، دیکھو مزمل بیٹا، میں کچھ نہیں کر سکتی، میری بیٹی کے لیے تم سے اچھال کا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، میری خواہش کے باوجود اس کی شادی تم سے نہیں ہو سکتی، شادی کے بعد پتہ نہیں کیا ہوگا۔ مریم بی بی نے فکر مندی سے کہا تھا، اور کسی بات کا تو مجھے بھی پتہ نہیں، ایک بات کنفرم ہے، میں اپنی نظر پر پردہ ضرور ڈال دو گھننا گا۔ یہ کہہ کر مزمل چپ چاپ گردن جھکائے وہاں سے چلا گیا۔ تمہاری شماؤں سے شادی ہونے کے بعد بھی یہ ونڈو اوپن رکھو گی؟ اشال نے ماہم کو جھنجھوڑ کر پوچھا تھا۔ ماہم اب بھی گمسم تھی۔ اشال نے دوبارہ اسے ہلایا، ٹیل می، نہیں کبھی نہیں۔
میں مزمل کی طرف کھلنے والی ساری کھڑکیاں بند کر دوں گی، چاہے وہ دل کی ہوں یا لکڑی کی۔ ماہم نے بائیں ہاتھ کی پشت سے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ ماہم چودھری، چلو مان لیا تم مزمل کی طرف کھلنے والی کھڑکی بند کر بھی لو، کیا اسے شمعوں کے لیے کھول سکو گی ختم؟ اشال نے کھنکتی آواز میں پوچھا۔ کوشش کروں گی ختم، ماہم نے زخمی آواز میں جواب دیا۔ حارث کہتا ہے، اشال یاد رکھنا، دل کے دوار ہر دستک پر نہیں کھلتے، شوہر کے لیے کھل جاتے ہیں، ماہم نے حتمی انداز میں کہا۔ میری ماں کے تو نہیں کھلے تھے، اشال نے کرب سے بتایا۔ بیوی کا فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر سے محبت کرے، کوئی فرض ادا کر لیتا ہے اور کوئی قضا۔ ابا کہتے ہیں ہر عورت کا حق ہے کہ اس کی شادی میں اس کی مرضی شامل ہو۔ اشال نے حکیم صاحب کی کہی ہوئی بات کا سہارا، میں نے اپنا یہی حق شمعوں کے لیے الف ستامال کیا ہے ماہم؟ فار گارڈ سیکھ حق تلفی کو حق کا نام مت دو، اشال نے سمجھانے کے انداز میں کہا۔ ماہم گردن جھکائے خاموش تھی، ضبط کے باوجود اس کی آنکھوں سے اشک چھلک پڑے۔ اشال اسے غور سے دیکھ رہی تھی، وہ پاس گئی اور اسے گلے لگا لیا۔ اشال نے ماہم کے آنسو صاف کیے اور اس کا ہاتھ تھام کر کہنے لگی، تمہیں یاد تو ہوگا اس برسات جس رات بڑی طوفانی بارش ہوئی تھی؟ میری برتھ ڈے کے ایک دن بعد میں نے سوچا صبح وہ نہیں آئے گا، ہر طرف پانی ہی پانی تھا، لائٹ بند تھی۔ 3-4 گھنٹے بعد افسری جواب دے گیا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، ابا اپنی ٹارچ لیے مجھے دیکھنے میرے روم میں آئے، مجھے دیکھا اور کہنے لگے، اب تک جاگ رہی ہو؟ میں نے کہا نیند نہیں آ رہی۔ ابا بولے، ایمرجنسی لائٹ جلا لو۔ میں ایمرجنسی لائٹ جلانے لگی تو میری نظر موم بتیوں اور ماچس پر پڑی جو پچھلی رات کیک کاٹنے سے پہلے بجھا دی گئی تھی۔ میں نے ان سب موم بتیوں کو اٹھایا، ان میں سے ایک کو آگ دی اور اپنے سامنے شیلف پر لگا دیا۔ ایک کے بعد ایک موم بتی جل کر اپنے ہی موم میں غرق ہونے لگی۔ وہ موم بتیاں فجر کی اذان تک روشنی کرتی رہیں۔ بارش تھم چکی تھی۔ ابا مسجد کے لیے نکلے تو میں نے آخری جلتی ہوئی موم بتی کو چھوڑا اور چھت پر چلی گئی۔ چھت پر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، دور نزدیک سے مینڈکوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ابا نے مسجد کے صحن میں کھڑے ہو کر اذان دینا شروع کی۔ ماہم بت بنی اشال کو دیکھ رہی تھی، جیسے وہ کسی اور کی داستان سن رہی ہو۔ تم اپنی ونڈو میں ماسٹر صاحب کی لالٹین لیے کھڑی تھی۔ میں نے سوچا ہے، نہ بیوقوف، اس کے پاس بھی تو ایمرجنسی لائٹ ہے، وہ کیوں نہیں کی اس نے؟ پھر میری نگاہوں نے تمہاری نظروں کا تعاقب کیا۔ فیکٹری کے موڑ سے روشنی کی کرن نمودار ہوئی، مزمل بیگ تھا، گلی میں پنڈلی پنڈلی پانی تھا، اس کے بائیں ہاتھ میں اس کے سلیپر اور دائیں ہاتھ میں موبائل کی لائٹ جل رہی تھی۔ وہ پانی میں سے گزرتا ہوا تمہاری ونڈو کے نیچے اور مسجد کی سیڑھیوں کے پاس پہنچا۔ میرا خیال تھا وہ تمہیں گردن اٹھا کر دیکھے گا، مزمل نے مجھے غلط ثابت کر دیا۔ تمہاری لالٹین پھڑپڑا رہی تھی، جس کی تمہیں کوئی خبر نہیں تھی، تم مزمل کو فوکس کیے ہوئے تھی۔ مزمل نے مسجد کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا ہی تھا کہ اس کا پیر پھسل گیا۔ تمہارے ہاتھ میں پھڑکتی ہوئی لالٹین بجھ گئی، تم نے تڑپتے ہوئے بائیں ہاتھ سے ونڈو کے راڈ کو پکڑا۔ اس وقت تم ایسے تڑپ اٹھی تھی جیسے مچھلی پانی سے باہر تڑپتی ہے۔ تھینک گاڈ مزمل گرنے سے بچ گیا تھا۔ وہ مسجد میں داخل ہو گیا، تم بجھی ہوئی لالٹین ہاتھ میں اٹھائے وہیں کھڑی رہی۔ چند منٹ بعد تم الٹے پاؤں پیچھے ہٹ گئی۔ مزمل کے بعد 3-4 اور نمازی مسجد میں داخل ہوئے، تم پھر سے ونڈو کے پاس چلی گئی۔ جماعت کے بعد جب نمازیوں کے باہر نکلنے کا وقت ہوا، تم دوبارہ الٹے پاؤں 2 قدم پیچھے ہٹ گئی، تب بھی بجھی ہوئی لالٹین تمہارے ہاتھ میں ہی تھی۔ مزمل جب مسجد سے نکلا، اس نے مسکراتے ہوئے تمہیں ایک نظر دیکھا اور گردن جھکائے گلی میں کھڑے ہوئے پانی میں سے چلتا ہوا فیکٹری کے موڑ تک چلا گیا۔ جیسے ہی اس نے موڑ موڑا، تم ونڈو کے ساتھ پڑی ہوئی اس ایزی چیئر پر بیٹھ گئی۔ میں تمہیں چھت سے مسلسل دیکھ رہی تھی۔ اشال نے کھڑکی کے پاس پڑی ہوئی ایزی چیئر کی طرف اشارہ کرتے پھر سے کہا، اس چیئر پر بیٹھنے کے بعد تمہیں پتا چلا تمہارے ہاتھ میں جلتی ہوئی لالٹین تو بجھ چکی ہے۔ تم نے لالٹین کو ہلا کے دیکھا، اس میں مٹی کا تیل ختم ہو چکا تھا، پھر بھی اس کی بتی جلنے سے بچ گئی تھی۔ میں جب اپنے روم میں آئی تو سائی موم بتیوں کا ڈھیر ایک جگہ ہی تھا، وہ رات بھر جلتی رہیں اور صبح جلے ہوئے موم کے قبرستان میں دفن ہو گئی۔ ایک بات بتاؤ ماہم چودھری، بیوی لالٹین کی طرح ہوتی ہے، جس میں تعریف کا تیل ڈالوں تو وہ پھر سے جل اٹھتی ہے، جبکہ محبوبہ موم بتی کی طرح جو اپنے ہی موم میں جل جل کر موم کا ڈھیر بن جاتی ہے۔ تم بھی مزمل بیگ کی محبت میں اپنے ہی موم میں جل رہی ہو۔ تمہیں میں نے تمہاری ہی لو اسٹوری سے ایک سین پوچھو کیوں سنایا ختم؟ اشال نے ماہم کا ہاتھ تھامتے ہوئے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ ماہم نے ایسے کہا جیسے اس کی آواز کسی گہری کھائی سے آئی ہو، اس لیے کہ میں تمہیں بتا سکوں ختم۔
جو کچھ میں نے اس دن دیکھا وہ دیوانگی کی حد تھی۔ ماہم چودھری، شماؤں جیسا ایک ڈھونڈنے جاؤ تو لاکھوں ملیں گے اور تم جیسی لاکھوں میں سے ایک بھی ملنا مشکل ہے۔ تم شادی کے بعد شماؤں کے بچے ضرور پیدا کرو گی، اس کی طرف محبت کی کھڑکی کبھی نہیں کھول سکو گی۔ یہ میری پریڈکشن ہے۔ کل تمہاری تیل مہندی ہے، میں سوچ رہی ہوں پہلے سوٹ کی جگہ ماتمی لباس پہنوں، مزمل کے ساتھ کوئی تو ہو جو تمہاری شادی کا ماتم منائے۔ اشال نے ماہم کا ہاتھ چھوڑا اور غصے سے ماہم کے کمرے سے چلی گئی۔ ماہم رنجیدگی سے گردن جھکائے وہیں بیٹھی رہی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اپنے نازک اور سفید ہاتھوں کی طرف دیکھتے ہوئے خود کلامی کی۔ کل میری تیل مہندی ہے،